الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غامدی صاحب نے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو بنائی، غار ہرا کو افسانہ ثابت کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی اور میں نے اس کا جواب دینے کی ٹھانی، اور آج میں 12ویں قسط پہ آ گیا ہوں اور یہ کلائمیکس ہے۔ اس میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے دلائل سے ثابت کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات سٹارٹ کروں، میں آپ کو جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ میں نے غامدی صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی تھی، یعنی جس میں انہوں نے ایک اپنا سٹینس دیا تھا کہ غار ہرا ایک افسانہ ہے، صوفیوں کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ غار ہرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار ہرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ اس کے بعد پھر یہی سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کیا گیا کہ غامدی صاحب جو ہے یہ وہ بات کرتے ہیں غار ہرا کے متعلق، تو اینکر جو تھا وہ سوال جو کر رہا تھا یا ہوسٹ جو سوال کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے استاذ ہیں، تو شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی وہی موقف اختیار کریں گے۔ لیکن مجھے بھی بڑی خوشگوار حیرت ہوئی یہ بات سن کے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بجائے اس کے کہ لکیر کے فقیر بنتے اور غامدی صاحب کو کی حمایت کرتے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، غامدی صاحب کا بکش نالج نہیں ہے، اس بات پہ غامدی صاحب کی مکمل تحقیق نہیں ہے، اور یہ واقعہ قرآن و سنت سے احادیث سے ثابت ہے۔ جو ابتدا ہوئی وحی کی، اس کے بارے میں اتنے مختلف آراء کیوں موجود ہیں؟ ایک واقعہ غار ہرا اور وہ سارا تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اب غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا اور وہ واقعات جن کو ہم عموماً معراج سے منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی وحی تھی، اور اس کو بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب جی بعض معاملات میں وہ عقائد و نظریات بتا رہے ہیں جو دین کی بیسکس سے متعلق ہیں۔ اگر یہ جدید فقہی احکام و مسائل پہ بولتے ہیں نا، ہم ان کی بات کو توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں فریز ہو چکی ہیں عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، اب سائنس نے اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی۔ اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ضرور آپ اس کے اوپر تب آزمائی کریں، لیکن جو چیزیں عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو علم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں تو بالکل فکس ہیں، ان میں کوئی تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ سٹینس دیا تو اس کے بعد جناب ایسا یہ کلپ وائرل ہوا کہ پھر میں نے اگلی بات یہ سنی کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ لگایا یہی والا کہ بکش نالج نہیں ہے، اور 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو بنا ڈالی غار ہرا والے واقعے کی تردید کرتے ہوئے، یعنی اسے افسانہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن ناظرین وہ افسانہ ثابت نہیں کر سکے۔ 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں افسانہ ثابت نہیں کر سکے۔ اپنی ویڈیو میں انہوں نے غار ہرا والے واقعے کو تسلیم بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا، جس طرح رجوع کرنا ایک عالم کا حق ہوتا ہے وہ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، میں نے پھر اس کی قسطیں بنانے شروع کی اس کا جواب دینے کے لیے۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو بنائے گا اور اس میں بڑے بڑے بلنڈر مارے گا تو پھر آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے بڑی کھل کے بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں بات نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بھی پھر تقریباً 11 قسطوں میں نے ان کا جواب دیا، اور آج 12ویں قسط ہے۔ اس میں اپنے سارے واقعے کا جو ہے وہ کروں گا، نچوڑ نکالوں گا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات سے اور 7 احادیث سے اس واقعے کو میں ثابت کروں گا، قرآن مجید سے اور احادیث سے۔ تو ناظرین، کچھ اعتراضات اس حدیث پہ غامدی صاحب کرتے ہیں جو غامدی صاحب نے چنی۔ غامدی صاحب نے ایک وہ حدیث لی بخاری شریف کی کہ حدیث نمبر 6982
کہ جس پہ وہ زیادہ سے زیادہ اعتراضات کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ اعتراضات کر سکتے تھے، انہوں نے وہ حدیث لی اور اس پہ جرا کرنی شروع کر دی، تنقید کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ اگر گامدی صاحب چاہتے تو گامدی صاحب کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث ہے، اس پہ یہ اعتراضات بنتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہے، اس حدیث سے بھی ہے، اور یہ حدیث کئی طرق سے ہے، باقی طرق میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو ہم ان باتوں کو چھوڑتے ہیں اور باقی جو طرق سے احادیث ہیں ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ لیکن گامدی صاحب چونکہ اس واقعے کو افسانہ ثابت کرنا چاہتے تھے، اور گامدی صاحب کے اپنے دل میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اس واقعے کو میں نے حق ثابت نہیں کرنا، اس کے خلاف چلنا ہے، تو پھر انہوں نے وہ حدیث لی جس پہ زیادہ سے زیادہ اعتراضات ہو سکتے تھے۔ ناظرین، جو گامدی صاحب کے الفاظات ہیں جس پہ وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ اس پہ ہم ایک ویڈیوز بنا چکے ہیں، اس پہ ہم ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنائیں گے جو چند اعتراضات اس واقعے کے بعد والا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں بناؤں گا، ایک یا دو ویڈیو شاید بنے مجھ سے۔ لیکن آج ہم پورے واقعے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہے اور کیسے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ ناظرین، یہ ایک چارٹ ہے، یہ میں نے بنایا ہے خود سے، یہ درمیان میں وہ ہے غار حرا ہے، اور آس پاس قرآن کی آیات اور احادیث لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو سکرین پہ بھی مل جائے گا۔ یہی ہمارا آج کا جو مضمون ہے اس کا ماخذ ہے اور یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ناظرین، مہینے کا ہمیں قرآن پاک سے پتہ چل گیا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب جو حدیث رمضان کی بات کرے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے گی اور وہ حدیث اسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 30ویں پارے میں پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قدر والی رات میں نازل ہوا۔ اس کے بعد سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ حامیم والکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا برکت والی رات میں، ہم ڈرانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ جو دو آیات ہیں، سورہ قدر کی پہلی آیات اور سورہ دخان کی جو تیسری آیت ہے، یہ رات بتاتی ہے کہ قرآن پاک کس رات میں نازل ہوا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نے مہینہ بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، دو آیات نے رات کا بتایا۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر 86 ہے، 86 نمبر آیت، اس میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، اور یہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، وہ جو کتاب آپ کو دل پر منقش کی گئی ہے، جو کتاب آپ کے دل پہ منقش کی گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس کافروں کے مددگار نہ بننا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ طریقہ کیا تھا نزول کا طریقہ، کیفیت کیا تھی نزول کی۔ اس کے بعد پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 27 النمل آیت نمبر 6 وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ یہ جو حکیم علیم کی طرف سے یہ تمہارے اوپر جو کتاب تمہارے اوپر القاء کی گئی ہے، یعنی تمہارے اوپر دل پہ نقش کی گئی ہے، یہ کتاب کسی عام شخصیت کی طرف سے نہیں ہے، کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب حکیم اور علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے یہ کتاب آپ کے دل پہ نقش کی گئی ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی پہلی آیت سے مہینہ ثابت ہو گیا، دوسری اور تیسری آیت جو پڑھی اس سے رات ثابت ہو گئی، اور چوتھی اور پانچویں آیت پڑھی اس سے ثابت ہو گیا کہ طریقہ کیا تھا نزول کا، قرآن مجید فرقان حمید کے دل پہ نقش کرنا قرآن پاک کے آیات کو، قرآن پاک کے الفاظ کو۔ ناظرین، اب ہم احادیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث 6982، اور یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی جو ویڈیو بنائی ہے، اسی حدیث پہ انہوں نے جرح کی ہے، تنقید کی ہے اسی حدیث پہ، اور میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اور کئی طرق سے بخاری اور مسلم اور ساری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس حدیث سے، لیکن غامدی صاحب نے وہ والی روایت لی ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ اعتراضات
ہو سکتے تھے. زیادہ سے زیادہ غامدی صاحب نے جان بوجھ کے وہ والا متن منتخب کیا ہے حدیث کا. حالانکہ محدثین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اعتراضات آ جائیں تو محدثین کہتے ہیں یہ اعتراض والا حصہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اصل واقعہ ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو اصل واقعہ تو غار حرا کا والا واقعہ تھا, اور پہلی 5 آیات کے نزول کا واقعہ تھا, اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا واقعہ تھا, اور قرآن کے نزول کا واقعہ تھا. غامدی صاحب نے وہ اصل چیزیں جو تھیں وہ سائڈ پہ کر دیں, اور جن چیزوں پہ اعتراضات بن سکتے تھے غامدی صاحب نے چن چن کے اعتراضات کیے, جن کے ہم نے 11 قسطوں میں جواب دیے ہیں. اور غامدی صاحب نے اس حدیث کو مشکوک ٹھہرانے کی پوری صحیح کی ہے, لیکن وہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے غار حرا والے واقعے کو افسانہ ثابت کرنے کے لیے. ناظرین, اس حدیث کے بعد اس میں ذکر, یہ پہلی حدیث ہے 6982 بخاری شریف کی. آپ یہ ساری حدیثیں سکرین پہ دیکھیں گے. اچھا, اس حدیث کے بعد سیرت ابن ہشام کی حدیث ہے. اب میں ان حدیثوں کا ذکر کروں گا جن میں غار حرا والے واقعے کا ذکر ہے. اعتراضات یہ بھی ہیں کہ ایک ہی حدیث میں روایت ہے اور کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے جس میں غار حرا ہو. تو ناظرین یاد رکھیے, غامدی صاحب کا اعتراض تھا کہ غار حرا افسانہ ہے, غار حرا محض ایک افسانہ ہے, کوئی حقیقت نہیں. غامدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے بعد باہر تشریف لے گئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ جو بھی الفاظ بولے, یا ورقہ بن نوفل کے پاس گئے یا کوئی ان سے ملاقات ہوئی اور جو الفاظ بولے, اس پہ غامدی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. بھئی ان اعتراضات سے واقعے کی اصل غلط نہیں ثابت ہوتی, واقعہ موجود ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو ان الفاظ پہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کا اعتراض, اس پہ الگ سے بحث ہوگی, لیکن آپ نفس واقعہ پر تو اعتراض نہ کریں. نفس واقعہ پر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمیں 10 بندے وہ ایکسیڈنٹ کی بات اگر بتائیں گے, کوئی بات کرے گا, کوئی بات کرے گا, کوئی بات کرے گا, تو ہم ان کے بیان کے اندر جو اختلافات ہیں, یا کسی نے کوئی بات ایسی غلط بات کر دی جو اس کو سمجھ میں نہ آئی, تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو واقعہ ہوا ایکسیڈنٹ والا وہ واقعی نہیں ہوا, وہ واقعی غلط ہے. بہت غلط استدلال کیا آپ نے, بہت غلط استدلال کیا. اب اسی طریقے سے کسی جگہ پہ بندہ مر جائے, اور بندہ مرنے کے بعد 4 بندے آ کے ہمیں بتائیں جی, کوئی کہے جی تلوار سے مرا تھا, کوئی کہے جی گولی لگنے سے مرا تھا, کوئی کہے جی وہ گولی جو تھی کلاشنکوف کی تھی, کوئی کہے جی 7mm کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم کہیں گے جی آپ کے بیانات مختلف ہیں, بندہ مرا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اس طرح بھلا ہوتا ہے, یہ محدث کا کام ہوتا ہے. محدثین کرام اس طرح کرتے ہیں, اس طرح استدلال کرتے ہیں. واقعہ اصل یہ ہے کہ غار حرا, واقعہ غار حرا میں ہوا. واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل امین آئے. واقعہ کیا ہے؟ قرآن پاک لے کر آئے. واقعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا تھا. یہ اصل واقعہ ہے. آپ کدھر چلے گئے؟ آپ جو دوسری باتیں ہیں, ضمنی باتیں ہیں, آپ ان پہ اعتراضات کر کے واقعہ کوئی غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, افسانہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آگے چلیے. تو یہ بخاری شریف کی روایت 6982 ثابت کرتی ہے کہ غار حرا والا واقعہ غار حرا کا ذکر ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام کا آپ صفحہ نمبر نکال لیں 199, اور اس میں یہ روایت ہے سلام الحجر والشجر علیہ, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آغاز نزول وحی سے پہلے درخت اور پتھر سلام بھیجا کرتے تھے. یہ ابن اسحاق اس کے راوی ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں حدثنی عبد الملک بن عبید اللہ بن ابی سفیان بن علا بن جاریہ ثقفی. کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے عبد الملک نے یہ روایت بیان کی, بن عبید اللہ بن ابی سفیان بن علا بن جاریہ ثقفی نے. وکانا واعیتن, اور وہ بہت بڑے عالم تھے, حافظے کے بہت بڑے پکے تھے. ان بعد اہل علم, وہ بعض اہل علم سے روایت کرتے ہیں, یعنی یہ روایت جو ہے مرسل روایت ہے. لیکن اس روایت کے اندر جہاں شجر اور حجر کے سلام کی بات آتی ہے, آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں ثم جاء جبرائیل علیہ السلام, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے. بما جاءہ من کرامت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعزاز لے کے, یہ مطلب کہ
قرآن پاک کی کتاب لے کر، عزت والی کتاب لے کر آ گئے. وہ ہوا بحراء، اور یہ واقعہ ہرا کے اندر، ہرا سے مراد یہ غار ہرا ہے. یاد رکھیے ناظرین، جہاں جہاں احادیث کے اندر ہرا کا لفظ بولا جائے گا وہاں وہاں غار ہرا مراد ہوگا، اور جہاں جہاں پہاڑ کی بات ہوگی وہ جبل نور کی بات ہوگی، کیونکہ پہاڑ کا نام جبل نور ہے، اس کے اندر جو غار ہے اس کا نام غار ہرا ہے. غامدی صاحب یہاں بھی ایک خیانت کر رہے ہیں کہ احادیث کے اندر جہاں ہرا کا نام لیا جاتا ہے وہاں مراد غار ہرا ہے، اور غامدی صاحب جو ہے وہ پہاڑ کہتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے کہ صرف اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے الفاظ کے معنی بدلنا اور رد و بدل کرنا، ہیرا پھیری کرنا الفاظ کی، یہ بہت بڑی خیانت ہے. بہرحال آپ یہ ان کی کیسٹ دیکھیں گے، ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کی بہت زیادہ انہوں نے ہیرا پھیریاں کی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جناب کہ یہ حدیث جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعہ غار ہرا میں ہوا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. قرآن نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہو بحراء فی شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ ہرا میں. پتہ چلا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی تفسیر ہے. اس کے بعد دوسری حدیث صفحہ نمبر 200 اور 201، یہ دو صفحات پر یہ حدیث مشتمل ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ سارا واقعہ جو حدیث نمبر 6982 میں واقعہ بیان ہوا ہے ایسے ہی اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ 6982 میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ جاگتے ہوئے ہوا، اور یہ حدیث جو ہے یہ ابن ہشام کے، اس میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ نیند کی حالت میں تھا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ نیند کی حالت میں، یہ حدیث بتا رہی ہے. دوسرا فرق یہ ہوا ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک کتاب بھی لے کر آئے، اور وہ دوسری حدیث میں کتاب کا ذکر نہیں ہے. اس حدیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ غار ہرا سے باہر آ گئے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو. تو ناظرین یہ جو ہے غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غامدی صاحب وہ پہلے سارے واقعے کو خواب کہہ کے اس کی اہمیت ہی ختم کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے واقعہ معراج کو خواب کہہ کے اس کی اہمیت ختم کی، اور اس واقعے کو آغاز نزول وحی کا واقعہ یہ ایک حدیث ہے، اس کو انہوں نے خواب کہہ کے اس کی اہمیت ہی ختم کر دی، اور بعد والا جو واقعہ ہے جو اس کے بعد ہوا وہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے غامدی صاحب کہ اس حدیث کے اندر جو بعد والا واقعہ ہے وہ صبح کے وقت کا ہے، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے قرآن رات کے وقت نازل ہوا، 2 آیات پڑھی، اور یہ حدیث کا بعد والا حصہ جو آپ جس کو لے رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ صبح کا ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ کہہ رہا ہے واقعہ رات کا ہے. تو ہم قرآن کو جو واقعہ قرآن کو مینشن کرے گا، قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، یا قرآن کے ساتھ جس کی مطابقت ہوگی، ہم وہ حصہ لیں گے یا ہم وہ حصہ لیں گے جو قرآن کے ساتھ جس کی مطابقت ہی نہیں ہے؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو قرآن کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، خواب کہہ کے اس کی اہمیت ہی ختم کر رہے ہیں، اور جو حصہ قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. حالانکہ ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسان کی شکل میں، اور صبح کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تو کوئی اعتراض نہیں، تعارض نہیں ہے، مطابقت پیدا کریں، موافقت پیدا کریں مضمون کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سوئے ہوئے تھے اور سوتے میں یہ واقعہ ہوا ہے. دیکھیے غامدی صاحب، یہ 7 حدیثوں میں اس کا ذکر ہے اور 4 حدیثوں میں غار ہرا کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ بھی آپ نے نیند کا ذکر نہیں کیا، سونے کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک حدیث میں سونے کا ذکر ہے. تو آپ اس ایک حدیث کو امپورٹنس دے کے باقی جو احادیث میں ذکر ہے نہ سونے کا، بیداری کی حالت کا، آپ وہ سارا جو ہے وہ اس کی اہمیت ہی کم کر رہے ہیں اور سونے کا ذکر کر کے. تو اس طریقے سے بھی آپ کا یہ بیان جچتا نہیں ہے. تو ناظرین یہ ہو گئی 3 حدیثیں جن میں غار ہرا کا ذکر ہے، لفظ غار ہرا کا، کہ غار ہرا کے اندر یہ واقعہ آیا. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 4922. اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں بخاری شریف کی حدیث 4925، بخاری شریف کی 4925. یہ حدیث شریف کون راوی ہیں اس کے؟ حدیث شریف کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 4925. فقال
کہتے ہیں قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرفوع حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہو یحدث عن فطرۃ الوحی، اور وہ فطرہ وحی کی بابت ذکر کر رہے تھے، فقال فی حدیث ہی، اور آپ نے اپنی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فبینا انا امشی، کہ میں چل رہا تھا، اذا سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، پھر میں نے فرشتہ دیکھا جو حراء میں میرے پاس آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی تھی، اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جو میں فوکس کر رہا ہوں جس لفظ پہ، وہ کہتے ہیں جاءنی بحراء۔ غامدی صاحب اس حدیث کو جب پڑھ رہے ہیں، وہ حراء کا لفظ بول کے پہاڑ بات کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے تدلیس لفظی، لفظوں کی ہیرا پھیری، معنوں کی ہیرا پھیری، کہ یہاں حراء کا ذکر ہے، یہاں غار حراء مراد ہے، اور غامدی صاحب اس کو پہاڑ حراء کہہ رہے ہیں، حالانکہ پہاڑ کا نام جبل نور ہے، پہاڑ کا نام حراء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی بات کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب مل گیا۔ غامدی صاحب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بیان کر رہے تھے، تو غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ بات خود کی۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حراء کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ پھر جب وہ سیرت ابن ہشام والی حدیث روایت بیان کر رہے تھے، وہ اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ مرسل ہے، حالانکہ عام مرسل اور اس مرسل میں فرق ہے، کہ وہ عام مرسل ہوتی ہے صحابی ایک تابعی بیان کر رہا ہو، وہ مرسل ہے تابعی صحابی کی موجودگی میں حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے واقعہ بیان نہیں کیا۔ اب یہ حدیث دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4925، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، اپنے الفاظ ہیں، اور جو صحابی ہیں، کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ میرے پاس آیا، وہ فرشتہ جو غار حراء میں میرے پاس آ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء والا واقعہ صحابہ میں بیان کرتے رہتے تھے، کیونکہ آپ نے غار حراء کا ذکر کیا تو سارے صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس کے واقعے کا پتہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کرتے رہتے تھے، تو اس لیے آپ نے ڈیٹیل نہیں بیان کی۔ اگر صحابہ کو پتہ نہ ہوتا آپ ڈیٹیل میں واقعہ بیان کرتے، لیکن آپ نے ایک غار حراء کر کے وہ واقعہ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے جو بیان کرنے والا ہے اس کو بھی سارے واقعے کا پتہ ہے، جو سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کو بھی سارے واقعے کا پتہ ہے۔ تو جیسے دیکھیں نا، بندہ ایک پورا واقعہ سامعین کو بھی پتہ ہو، ناظرین کو بھی پتہ ہو، مجھے بھی پتہ ہو، کہ تو سارا واقعہ جو، جیسے میں کہہ دوں جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ فلانے وقت میں 26 تاریخ کو ان کا واقعہ ہوا گرفتاری کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے، پورے واقعے کا ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے، صحابہ کرام کو بھی ڈیٹیل کا پتہ ہے، تو یہاں یہ بھی رد ہو گیا غامدی صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ مشہور نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، صحابہ کرام نے، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ تو یہ حدیث خود اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ صحابہ میں مشہور واقعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ تو وہ 4 حدیثیں میں نے بیان کر دیں جس میں غار حراء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 4922۔ 4922 میں یہ ہیں یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے ابا سلمہ بن عبد الرحمن سے سوال کیا، ان اول، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اول ما نزل من القرآن، میں نے پوچھا کہ سب سے پہلا قرآن کی آیات کون سے نازل ہوئی؟ قال یا ایھا المدثر، انہوں نے کہا یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں تھوڑا سا آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ آپ شاکنگ ہے آپ کے لیے کہ پہلی وحی تو تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیتیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر۔ تو یہ یا ایھا المدثر پہلی وحی تھی فترہ کے بعد، جو کہ آگے میں نے حدیث نمبر 4925 میں بتا دیا ہوا ہے۔
وضاحت آ گئی ہے کہ وہ فترہ کے بعد. اور یہاں یحییٰ بن ابی کثیر بھی چونکے, وہ کہتے ہیں قل تو یقولون اقرا بسم ربک الذی خلق. صحابہ تو کہتے ہیں کہ یعنی لوگ کہتے ہیں, لوگ سے مراد اس کو صحابہ ہی تھے نا, لوگ اور کون لوگ تھے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی وحی تھی. تو یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ وہ مضمون ہے جو غار حرا کے اندر ہوا, یہ واقعے کے فیکٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث بھی غار حرا والے واقعے کو بتا رہی ہے کہ غار حرا میں کیا ہوا تھا, یہی 5 آیتیں تو نازل ہوئی تھیں. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ غار حرا میں یہ 5 آیات نازل ہوئی تھیں. تو اس طریقے سے اس حدیث سے بھی غار حرا والا واقعہ ثابت ہوا. آگے چلتے ہیں. ناظرین, اب میرے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی, مسلم شریف کی 2750. دیکھیے قرآن مجید سے رات ثابت ہو گئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن پاک سے مہینہ ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے, مہینہ رمضان کا تھا, رات لیلۃ القدر تھی, اور احادیث سے بھی رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر آیا, ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ رات کون سی تھی. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے 2750, یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر والے دن کے روزے کی بات ہوئی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین, صوم اثنین کی بات ہوئی, ٹھیک ہے. فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ اسی پیر والے دن یعنی منڈے کو میں پیدا ہوا اور اسی منڈے کو مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا. تو یہ حدیث نمبر 2750 دن بتا رہی ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اب اس منڈے کی رات کون سی تھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ رات تو پہلے کی تھی نا, ایک رات پہلے, یعنی اسلامی رات دن ایک رات پہلے شروع ہو جاتا ہے, تو وہ دن پیر کا تھا. اب پیر کب شروع ہو گیا تھا, اتوار والے دن شام کو پیر شروع ہو گیا تھا. اور وہ کون سی رات تھی, قرآن پاک نے بتا دیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. 2 آیات آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہوتی کون سی رات ہے. لے ناظرین, اب آپ کے سامنے یہ میں نے ایک چیپٹر نکال دیا ہے صحیح مسلم شریف کا. صحیح مسلم شریف کا باب نمبر 40 ہے, باب فضل لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی فضیلت میں باب ہے. اس باب میں ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہے, 10 راتیں ہیں. پھر بتاتی ہے کہ طاق راتیں ہیں آخری, اور اس کے بعد 2 حدیثیں, حدیث نمبر 2777 اور 2778, یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو آخری طاق رہتے ہیں ان طاق راتوں میں بھی جو 27 رمضان المبارک ہے یہ لیلۃ القدر ہے. 27 رمضان المبارک یہ لیلۃ القدر ہے. تو پتہ چل گیا کہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر تھی, اور مہینہ رمضان المبارک کا تھا, اور دن پیر کا تھا. اگر آپ میں کوئی ماسٹر ہو تقویم کا, جس کو دن اور راتیں نکالنی آتی ہیں, تو آپ تقویم میں چلے جائیں, آپ حساب لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کو وصال ہوا 8 ربیع الاول کو. اس ربیع الاول سے 23 سال پہلے جو رمضان المبارک آتا ہے, اس رمضان المبارک میں پیر کا دن جو ہے کس رات کے زیادہ قریب ہے, پیر کا دن کس رات کے زیادہ قریب ہے, یعنی 20ویں رمضان کے زیادہ قریب ہے, 21ویں کے زیادہ قریب ہے, کہ 27ویں کے زیادہ قریب ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 27 رمضان المبارک وہ رات ہے جو پیر کو ٹچ کر رہی ہے, یعنی منڈے کو جو ٹچ کر رہی ہے. تو ناظرین ثابت ہو گیا, کیونکہ میں نے سارا حساب لگا کے یہ بات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں نے سارا حساب لگایا. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اسکرین پہ سارا حساب کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا, لیکن ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ناظرین قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا آغاز نزول وحی کا. قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ وہ رات تھی شب قدر کی 2 آیات سے. قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ وہ نقش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن مجید فرقان حمید اس رات کو. اور احادیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. احادیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ رات کا وقت تھا
جو غامدی صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں رات نہیں، اس میں دن والا بات ہو رہی ہے. تو جو احادیث جو ہم بیان کرتے ہیں وہ رات والے واقعے کی وضاحت کرتی ہیں. تو احادیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، قرآن اور حدیث اکٹھے ہو گئے. احادیث سے ثابت ہو گیا کہ رمضان المبارک میں جو شب قدر ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہے. تو یہ جو ہے یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا. اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ دن جو تھا منڈے کا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. تو پھر ہم نے تقویم سے حساب لگایا کہ پیر کا دن کون سی رمضان المبارک کی رات کے سب سے قریب بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 23 سال پہلے. تو تقویم سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ وہ 27 رمضان المبارک جو ہے، جو 27ویں کی رات ہے، اس کے جو سب سے قریب دن بنتا ہے وہ پیر کا دن بنتا ہے، منڈے کا دن بنتا ہے. تو ناظرین بالکل واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ رمضان المبارک قرآن مجید اور احادیث سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی رمضان المبارک کی، دن پیر کا تھا اور وہ اگلا دن تھا پیر کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں آپ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کو انہوں نے بیدار کیا. یہ جو بیدار کرنے والی بات ہے میں ضمناً کر رہا ہوں، اور پاسبل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہ ہو، جاگ رہے ہوں، کیونکہ ہر جگہ پہ مطلب کہ سونے کا ذکر صرف ایک روایت میں ہے. تو میں ساری روایتوں کی تطبیق کر رہا ہوں کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو اٹھایا. کیونکہ باقی ساری روایتوں میں نیند کا ذکر نہیں ہے، ایک روایت میں نیند کا ذکر ہے، تو ہم دونوں ساری روایتوں کی ایک روایت کے ساتھ تطبیق کر لیتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے، انہوں نے اٹھا دیا آپ کو. اور اس کے بعد جو بعد والا ہے کہ پھر میں نیند سے بیدار ہوا، وہ راوی کا جو ہے اس میں سمجھوں گا کہ راوی سے مسٹیک ہوئی ہے. اچھا، تو ثابت ہوا کہ جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات لے کر آئے. تو ناظرین یہ ثابت ہو گیا قرآن پاک سے اور احادیث سے، غار حرا والا واقعہ سارا ثابت ہو گیا. غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا. پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے. رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا. یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. پتہ چلا یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے. اب غامدی صاحب کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ واقعہ وہ نہیں ہے، صحابہ کرام میں وہ واقعہ مشہور نہیں، ابو بکر کو پتا ہوتا، عمر کو پتا ہوتا، عثمان کو پتا ہوتا، سارے صحابہ کو پتا ہوتا. رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. ناظرین ایک تو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کر دی، بخاری شریف کی 4225 روایت، 4225 نمبر روایت، ٹھیک ہے. یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. یہ بات بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ غار حرا والا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو. اسی لیے آپ نے جیسے ہی نام لیا کہ جو سارا واقعہ صحابہ کرام کے ذہن میں آ جائے. اسی بخاری شریف کی حدیث نمبر 4922 ہے. حضرت یحییٰ بن ابی کثیر نے جب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اول ما نزل من القرآن، قرآن کی پہلی آیات کون سی نازل ہوئی، انہوں نے کہا یا ایھا المدثر. تو یحییٰ بن ابی کثیر حیران رہ گئے اور کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا یقولون اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ حضرت کیا کہہ رہے ہیں،
صحابہ کرام میں تو مشہور ہے، ظاہر ہے یحییٰ بن ابی کثیر تابعی ہیں اور صحابی سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صحابی سے بات کر رہے ہیں اور تابعی نے پھر صحابہ کی بات ہی کرنی ہے، یقولون، وہ تابعین کی شاگردوں کی تو بات ہی نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ سے مراد یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ لوگ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیت نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہی پہلی وحی ہے اور وہی غار حرا میں نازل ہوئی ہیں اور وہی آغاز نزول وحی ہے، اور حدیث نمبر 4925 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ غار حرا میں جو میرے پاس آیا تھا، وہ میرے پاس دوبارہ میں نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ میں غامدی صاحب کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی روایت ہے اس کی، اور ان کے شاگرد بھی یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے پاس سیرت ابن ہشام کی جو روایت ہے صفحہ نمبر 200 پہ، یہ ابن اسحاق روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی وہب بن کیسان، وہب بن کیسان نے مجھ سے یہ روایت بیان کی، وہ مولا آل زبیر ہیں، یعنی آل زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ زبیر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ وحی کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، آغاز نزول وحی کا، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی یہی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہاب بن کیسان کہتے ہیں میں نے کس کو سنا؟ قالا سمیت عبداللہ ابن زبیر، میں نے عبداللہ ابن زبیر کو سنا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہہ رہے تھے لعبید بن عمیر بن قتادہ لیثی، یہ عبید بن عمیر قتادہ لیثی سے، یہ مکہ کے بڑے فقہا میں سے ہیں، یعنی اتنے بڑے فقہا ہیں کہ صحابہ کرام بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے احادیث ان سے سنتے ہیں۔ بعض بندوں کے حافظے بہت تیز ہوتے تھے اور انہوں نے بہت احادیثیں یاد کی ہوتی تھی، اور صحابہ کرام عبداللہ ابن زبیر کے ان کے پاس جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت جو تھا بڑا مضبوط حافظہ تھا اور بڑی گرپ تھی ان کو حدیث پہ، اس لیے عبداللہ بن زبیر ان کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ حدثنا یا عبید ہمیں حدیث بیان کرو، کیف کان بدا مبتدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نبوت کیسے ہوا، آغاز نزول وحی کیسے ہوا؟ ہینا جا جبرائیل علیہ السلام، جب جبرائیل علیہ السلام آئے یعنی پہلی دفعہ آئے، قالا، تو انہوں نے کہا، اب یہ کون کہتے ہیں؟ وہب بن کیسان راوی کہتے ہیں، فقالا عبید، اس کے بعد عبید نے بیان کرنا شروع کیا، کون؟ عبید بن عمیر بن قتادہ لیثی نے۔ وَأَنَا حَاضِرٌ، وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر ظاہر ہے وہ بھی تابعی تھے، وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہب بن کیسان کہتے ہیں میں سن رہا ہوں، اور وہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یحدث عبداللہ ابن زبیر، وہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، اور کس کو؟ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی ایک بڑی مجلس بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ کون تھے؟ تابعین اور صحابہ کرام تھے، اور ان کے سامنے، اور اس مجلس کی سربراہی کون کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول سربراہی کر رہے تھے، اور حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ تابعی بیان کر رہے ہیں، کس کے سامنے؟ صحابی رسول کے سامنے۔ کون ہے صحابی رسول؟ عبداللہ ابن زبیر، بہت مشہور صحابی ہیں، ثقہ صحابی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے بیان ہو رہی ہے، صحابی رسول کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اگر کوئی غلطی ہوتی، مسٹیک ہوتی، کوئی ایک بندہ تو کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس میں تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، کوئی ایک بندہ تو بات کرتا، کسی نے بات نہیں کی۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، 3 میں نے حدیثیں آپ کو بیان کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ غار حرا والا واقعہ صحابہ کرام کو بیان کرتے رہتے تھے، اتنا بیان کرتے تھے کہ صرف آپ اشارہ ہی کرتے تھے کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ پھر میرے پاس آیا، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ غار حرا والا کون سا واقعہ ہے۔ اتنا
زیادہ ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ اب وہ سارا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایات سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ جمع غفیر میں مجالس کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے رہتے تھے، اور وہ میں نے بخاری شریف کی بھی حدیث بیان کر دی، یہ ابن ہشام کی بھی حدیث بیان کر دی، تو 3 احادیث سے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مشہور تھا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا، سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ واقعہ بتانے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات، 1 آیت میں مہینے کا ذکر ہوا اور 2 آیات میں رات کا ذکر ہوا، 2 آیات میں طریقہ کس طریقے سے نزول وحی ہوا نقش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر۔ پھر احادیث میں نے بیان کی، 4 حدیثوں میں غار حرا کا نام لے کر بیان کیا گیا ہے، اور 1 حدیث میں غار حرا کے اندر جو نزول وحی ہوئی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 1 حدیث میں رات کا ذکر ہے کہ کس رات میں یہ واقعہ ہوا، اور 1 حدیث میں دن کا ذکر ہے کہ وہ جو رات تھی اس سے ملحقہ دن کون سا تھا۔ ناظرین، اتنے دلائل دینے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ غار حرا افسانہ ہے اور اس واقعے کی حقیقت کو نہ مانے اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کو ایز اے پہلی وحی فرسٹ وحی نہ مانے، اس بندے کی علمیت پھر اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا بکش نالج نہیں ہے۔ غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بکش نالج نہیں ہے، اور میں کیا کہوں کہ وہ بندہ جاہل ہے یا جان بوجھ کر دین کو چھپا رہا ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے، کر دین کو چھپا رہا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان سب کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے غامدی صاحب کا یہ لیکچر سن کے اپنے دلوں میں غلط عقیدہ بٹھایا، غلط نظریہ بٹھایا، غلط کنسیپٹ بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنا عقیدہ محفوظ رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح کنسیپٹ ناظرین اپنے دلوں میں بٹھا لیں، پکا کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔